1707 میں شہنشاہ محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر 52 سال حکمرانی کر کے وفات پا گئے۔ ان کے دور میں سلطنت نے اپنا پورا عروج دیکھا۔ اورنگزیب کی وفات پر ان کے ناتجربہ کار بیٹوں نے تخت طاؤس پر اپنا حق جتانے کے لیے تلواریں اٹھا لیں۔ ان میں سے 3 بیٹے اقتدار کے لیے اہم امیدوار تھے۔ روایتی ترکو منگول سٹائل میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھا لیں اور خانہ جنگی شروع کر دی۔ تخت کے لیے یہ جنگ اس جنگ کی نسبت کافی چھوٹی تھی جو کہ اورنگزیب نے 1658 میں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اورنگزیب اور ان کے بھائیوں کے پاس زیادہ عسکری تجربہ تھا اور دربار میں ان کی سپورٹ بھی زیادہ تھی۔ ان کی سیاسی گرومنگ ہوئی تھی۔ اورنگزیب کے بیٹوں کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اورنگزیب نے اپنے بیٹوں کی کوئی قابل ذکر سیاسی تربیت نہیں ہونے دی تھی کہ کہیں یہ بغاوت نہ کر دیں۔ ان بیٹوں میں سے شہزادے معظم نے بالآخر کامیابی سمیٹی۔ وہ اپنے بھائیوں محمد اعظم شاہ اور محمد کام بخش کو شکست دے کر 1707 میں شہنشاہ بنے۔ انہوں نے بہادر شاہ کا لقب اختیار کیا۔ ان کا ایک اور لقب شاہ عالم تھا، شاہ عالم اول۔ کچھ ہی عرصے میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ نئے شہنشاہ اورنگزیب کے جیسے صاحب لیاقت نہیں ہیں۔ بہادر شاہ ترکو منگول امراء کی بجائے مقامی ہندوستانی امراء پر زیادہ انحصار کرتے تھے، سو ان امراء کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا، لیکن اس سے شہنشاہ کی قوت گھٹنے لگی۔ مثال کے طور پر ایک امیر تھے ذوالفقار خان جو کہ اورنگزیب کے قابل جرنیل تھے۔ اب انہوں نے شہنشاہ بہادر شاہ کو اپنی عسکری خدمات پیش کیں، لیکن ایک شرط رکھ دی کہ شہنشاہ انہیں میر بخشی یعنی کہ تمام افواج کا سپہ سالار بنائیں۔ بہادر شاہ کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ تاج پوشی کے وقت بہادر شاہ 64 یا 65 برس کے تھے۔ ان کی عمر ان سے پہلے کے مغل حکمرانوں سے کافی زیادہ تھی۔ ہر کسی کو یقین تھا کہ شہنشاہ زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکیں گے، چنانچہ ان کے شہزادے دور دراز کے علاقوں میں بطور گورنر تعیناتی کو رد کر دیتے کیونکہ وہ سب دارالحکومت کے قریب رہنا چاہتے تھے۔ بہادر شاہ سے منسلک ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بہادر شاہ خود کو سید کہتے تھے کیونکہ ان کی والدہ سید گھرانے کی خاتون تھیں۔ صرف 5 سال حکمرانی کے بعد شہنشاہ سید قطب الدین محمد شاہ عالم بہادر شاہ 1712 میں وفات پا گئے۔ مسائل اتنے زیادہ تھے کہ بوڑھے بہادر شاہ جلد ہی ہمت ہار گئے۔ اپنی زندگی کے آخری 6 مہینے انہوں نے اقتدار میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی اور اپنا زیادہ تر وقت باغبانی میں صرف کرتے۔ ان کی وفات کے بعد سپہ سالار ذوالفقار خان نے بہادر شاہ کے بیٹے جہاندار شاہ کو شہنشاہ بنا دیا۔ جہاندار شاہ ناتجربہ کار تھے، اسی لیے انہیں منتخب کیا گیا، لیکن جہاندار شاہ کے بھائی عظیم الشان جو کہ ان کی نسبت زیادہ تجربہ کار تھے، انہوں نے جہاندار شاہ کی تخت نشینی کو چیلنج کر دیا۔ ذوالفقار خان نے جہاندار اور اس کے باقی ناتجربہ کار بھائیوں کو عظیم الشان کے خلاف متحد کر کے عظیم الشان کو شکست دے کر قتل کرا دیا۔ عظیم الشان اب تخت کے کھیل سے باہر تھے۔ اس کے بعد ذوالفقار خان نے جہاندار شاہ کے باقی بھائیوں کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ جب کوئی اور تخت کا دعوے دار نہ بچا تو اس نے جہاندار کو تخت طاؤس پر بٹھا دیا۔ ان امراء کو جنہوں نے دوسرے شہزادوں کو سپورٹ کیا تھا ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ایسا مغل سلطنت کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے خانہ جنگی کے بعد امراء کو معاف کر دیا جاتا اور کئیوں کو تو عہدوں سے بھی نوازا جاتا۔ اب سے مغل شہنشاہ صرف ناتجربہ کار شہزادے ہی بنتے جن کا زیادہ تر وقت حرم میں گزرتا۔ اب سے طاقت کی رساکشی کا کھیل مغل شہزادوں کے درمیان نہیں بلکہ اب یہ مقابلہ امراء کے درمیان ہونا شروع ہو گیا۔ اس حقیقت پر 1712 میں مہر لگ گئی جس سال بہادر شاہ کا انتقال ہوا اور جہاندار شاہ کی تاج پوشی ہوئی۔ ایک باغی لشکر بہار سے نکلا اور گنگا کراس کر کے آگرہ پر حملہ آور ہوا۔ اس لشکر کا دعویٰ تھا کہ وہ تخت پر مرحوم شہزادے عظیم الشان کے بیٹے فرخ سیار کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس بغاوت کے روح رواں 2 سید برادران تھے۔ ان میں سے ایک بہار کا گورنر تھا اور ایک الہ آباد کا۔ یہ سید برادران مقامی ہندوستانی مسلمان تھے۔
انہوں نے پہلے عظیم الشان کی معاونت کی اور اب ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے فروخ سیار کی معاونت کر رہے تھے۔ سید برادران اور ان کے باغی لشکر نے آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ ان کا اگلا ہدف دلی تھا۔ دلی میں اس وقت کافی بدامنی تھی، خزانہ خالی تھا، فوج کو سال بھر سے تنخواہ نہیں ملی تھی اور اس وجہ سے فوجی فوج چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ بچے کچے عسکریوں نے بھی بغیر تنخواہ کے لڑنے سے منع کر دیا۔ مہر بخشی ذوالفقار خان نے محل کے در و دیوار پر جو سونا سجاوٹ کے لیے لگا ہوا تھا عسکریوں کو دینا شروع کیا تاکہ وہ لڑنے کے لیے راضی ہو جائیں، لیکن یہ بھی کافی نہ ہوا۔ فروخ سیار اور سید برادران نے دلی پر بڑے آسانی سے قبضہ کر لیا۔ جہاندار شاہ اور ذوالفقار خان کو قتل کر دیا گیا۔ فروخ سیار کی تاج پوشی ہوئی۔ سید برادران کو دو انتہائی اہم عہدے سونپے گئے، ایک بھائی وزیر بنا اور دوسرا وزیر خزانہ۔ فروخ سیار کی تاج پوشی کے بعد سے مغل سلطنت میں ایک نئی روایت کی بنیاد ڈلی۔ اس سے پہلے دربار میں سب سے زیادہ تعداد مقامی ہندوؤں کی اور ترکو منگول مسلمان اشرافیہ کی ہوتی تھی۔ ہندوستانی مسلمان کم تعداد میں ہوتے، لیکن اب چونکہ سید برادران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تھے سو اب یہ روایت بدلنے لگی۔ نتیجتاً مقامی ہندوستانی مسلمانوں اور ترکو منگول اشرافیہ کے درمیان طاقت کی رسا کشی شروع ہو گئی۔ یہ رسا کشی اس قدر شدید تھی کہ سید برادران میں سے ایک بھائی سید عبداللہ خان جو کہ وزیر تھے، وہ دلی کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے وقت بھی اپنے ساتھ 4000 محافظوں کا پورا لشکر لے کر چلتے۔ یہ سید برادران اپنی منمانی کرتے اور شہنشاہ کو بالکل لفٹ نہ کراتے۔ شہنشاہ فروخ سیار بھی سید برادران سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ ان دونوں بھائیوں کو کھڈے لائن لگانے کے منصوبے بنانے لگا۔ شہنشاہ نے ایک بھائی سید حسین علی کو ایک راجپوت بغاوت کو چلنے کے لیے بھیجا۔ ساتھ ہی شہنشاہ نے راجپوتوں کو یہ پیغام بھی بھیج دیا کہ اگر وہ سید حسین کو قتل کر دیں تو شاہ انہیں انعام و اکرام سے نوازیں گے، لیکن راجپوتوں نے شہنشاہ کو مکمل طور پر اگنور کیا۔ وہ سید حسین سے لڑے اور بعد میں ان کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا۔ شہنشاہ نے اس طرح کے 2 اور حربے استعمال کیے لیکن کام نہ بنا۔ سید برادران اب غصے سے بھر چکے تھے۔ آخرکار 1718 میں انہوں نے دلی پر لشکر کشی کر دی۔ اس فوج میں راجپوت اور مراٹھے کثیر تعداد میں شامل تھے۔ فروخ سیار کو گرفتار کر لیا گیا، انہیں اندھا کر کے کچھ ماہ بعد قتل کر دیا گیا۔ سال 1719 میں سلطنت میں 2 اور شہنشاہ آئے، رفیع الدرجات اور رفیع الدولہ۔ یہ دونوں سخت بیمار تھے اور اپنی اپنی تاج پوشی کے کچھ ہفتوں بعد ہی انتقال کر گئے۔ آخرکار بہادر شاہ کے ایک اور پوتے محمد شاہ کو تخت طاؤس پر بٹھایا گیا۔ محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا تخت طاؤس پر بیٹھنے والے آخری مغل شہنشاہ تھے۔ محمد شاہ ایک قابل حکمران تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے سید برادران سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے منصوبہ سازی کی۔ انہوں نے ترکو منگول اشرافیہ سے مدد کی اپیل کی۔ ترکو منگول امراء جو کہ خود کو خانزادے کہتے تھے، اب یہ خانزادے اپنے ایک لیڈر کے گرد جمع ہو گئے، نظام الملک۔ نظام الملک نے سید حسین علی خان کو قتل کروا دیا اور پھر سید عبداللہ خان کو باقاعدہ جنگ میں شکست دی۔ 1721 تک سید برادران قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ اگلے سال شہنشاہ نے نظام الملک کو وزارت کا عہدہ سونپ دیا۔ خانزادہ نظام الملک کبھی اورنگزیب کے وفادار تھے۔ وہ ابھی بھی مغلوں کے ساتھ وفاداری کر رہے تھے، لیکن وہ ایک زبردست اور زیرک سیاستدان تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ سلطنت کو کس قسم کے مسائل درپیش ہیں۔ انہوں نے صورتحال کو سدھارنے کے لیے نئے قوانین مرتب کیے۔ طاقتور جاگیرداروں کی کرپشن کو روکنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے گئے۔ وہ گورنروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وقتاً فوقتاً منتقل کرتے رہتے، لیکن دربار میں موجود کئی مفاد پرست امراء کو یہ اصلاحات پسند نہ آئیں۔ انہوں نے نظام الملک کے راستے میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے۔ وزیر بننے کے 1 سال بعد ہی نظام الملک کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ مغل سلطنت کے زوال پر اب مہر ثبت ہو چکی ہے، سو وہ 1723 میں دلی چھوڑ کر دکن چلے آئے۔ اورنگزیب کے دور میں نظام الملک نے اس علاقے میں کافی وقت گزارا تھا۔ دکن میں انہوں نے اپنی پاور بیس بنا لی اور یہاں سے ان تمام قوتوں کا صفایا کر دیا جو مغلوں کے لیے اور نظام الملک کے اپنے لیے خطرناک تھیں۔ ان خدمات کے عوض شہنشاہ نے انہیں آصف جاہ کا لقب دیا
انہوں نے خود تو کبھی مغلوں سے خود مختاری کا اعلان نہ کیا، لیکن وہ خود مختار بن چکے تھے۔ برسوں بعد نظام الملک نے 1763 میں اپنی آصف جاہی سلطنت کا اعلان کیا۔ حیدرآباد اس ریاست کا دارالحکومت تھا۔ یہ وہی خاندان تھا جنہیں آج نظام آف حیدرآباد کے نظام حکمرانوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ریاست 1948 تک قائم رہی۔ نظام شاہی ریاست مغلوں سے علیحدہ ہونے والی پہلی ریاست تھی۔ مغلوں سے علیحدہ ہونے والی دوسری ریاست تھی بنگال۔ یہاں پر بھی اورنگزیب کے ہی ایک وفادار مشیر کارطلاب خان نے اپنی پاور بیس بنا لی تھی۔ کارطلاب خان ایک ہندو غلام تھے، لیکن اورنگزیب کے دور میں ترقی کرتے کرتے بنگال کے گورنر بنے۔ انہوں نے بنگال میں ایک اقتصادی معجزہ کر دکھایا اور بنگال کو مغل سلطنت کا سب سے امیر صوبہ بنا دیا۔ اورنگزیب نے ان خدمات کے اعتراف میں انہیں مرشد قلی بیگ کا لقب دیا۔ بنگال میں ان کے نام سے منسوب ایک شہر آج بھی موجود ہے، مرشد آباد۔ اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت کے زوال کی وجہ سے مرشد قلی بیگ کے جانشینوں نے بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ پنجاب کی بھی یہی صورتحال تھی۔ مقامی گورنر خود مختار بن چکے تھے۔ پنجاب میں مغلوں اور سکھوں کے درمیان خطے کے کنٹرول کے لیے مقابلہ لگا ہوا تھا۔ سکھوں نے ظالم مغل گورنروں کے خلاف جیدار مزاحمت کی۔ آگرہ اور اس کے قرب و جوار کے علاقے پر جاٹ قابض ہو چکے تھے۔ یوں 1730 تک مغل سلطنت کے سب سے امیر صوبے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ سلطنت کا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ یورپی طاقتیں ہندوستان میں اپنے پنجے گاڑنے میں لگی ہوئی تھیں۔ جنوبی ہندوستان میں مراٹھے اپنی وسیع سلطنت بنا چکے تھے۔ اورنگزیب نے انہیں جڑ سے اکھاڑنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن اورنگزیب کے آخری سالوں میں رانی تارا بائی کی قیادت میں مراٹھوں نے مغلوں کو اپنے علاقوں سے پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا تھا۔ اورنگزیب نے ایک جنگ میں ایک مراٹھے شہزادے شاہو جی بھوسلے کو پکڑ لیا تھا۔ بعد میں اس کی پرورش مغل دربار میں ہوئی۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد شاہو جی کو رہا کر کے مراٹھوں کی جانب بھیج دیا گیا، یہ سوچ کر کہ شاہو جی کی آمد سے مراٹھوں میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن شاہو جی نے تھوڑے ہی عرصے میں رانی تارا بائی کو حکمرانی سے بے دخل کر کے اقتدار پر اپنا قبضہ جما لیا۔ پھر اس نے 1713 میں ایک ذہین سیاستدان بالاجی وشواناتھ کو پیشوا نامزد کر دیا۔ پیشوا مطلب وزیر اعظم۔ بالاجی نے جنوبی ہندوستان میں مراٹھا ریاست کو پوری طرح اسٹیبلش کیا۔ 1720 میں ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے باجی راؤ کو پیشوا نامزد کیا گیا۔ باجی راؤ اپنے والد سے بڑھ کر ذہین سیاستدان تھے۔ وہ ایک شاندار جنگجو بھی تھے۔ ان کے دور میں مراٹھا ریاست شمالی ہندوستان میں پھیلنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ 1737 تک مراٹھے دلی کے دروازوں تک پہنچ گئے۔ 1739 میں ایران کے افشاری حکمران نادر شاہ درانی نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے دلی سے افغانستان کے درمیان جو کچھ بھی تھا اسے خوب لوٹا۔ وہ دلی سے تخت طاؤس بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ مغلوں کی قوت کا مکمل صفایا ہو گیا۔ مراٹھوں سے لے کر یورپی طاقتوں تک سب پر مغلوں کی بے بسی آشکار ہو گئی۔ لیکن مراٹھا پیشوا باجی راؤ مغل سلطنت کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ابھی بھی مغلوں کی سمبولک حیثیت بہت اونچی تھی۔ باجی راؤ نے شمالی ہندوستان کی کئی اور ریاستوں کو ساتھ ملا کر مغل سلطنت کی سالمیت کی حفاظت شروع کر دی۔ 1760 تک مراٹھے پورے کے پورے شمالی ہندوستان پر قابض تھے۔ افغانستان میں احمد شاہ ابدالی افغانوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر کے افغان ریاست کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ 1761 میں مراٹھوں اور ابدالی افغانوں کے درمیان پانی پت کے میدان میں پنجاب کے کنٹرول کے لیے جنگ ہوئی۔ مراٹھے یہ جنگ ہار گئے، لیکن پنجاب بھی افغان قبضے میں نہ جا سکا۔ پنجاب میں سکھوں نے اپنی ریاست کی بنیاد رکھنا شروع کر دی۔ مغل سلطنت اب صرف دلی کے لال قلعے تک ہی محدود رہ گئی تھی۔ 1750 سے 1857 تک مغل شہنشاہ محض کٹھ پتلی حکمران تھے، لیکن ہندوستان میں مغلوں سے عقیدت رچ بس چکی تھی۔ 1857 میں جب جنگ آزادی شروع ہوئی تو آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو ہی اس تحریک کا لیڈر منتخب کیا گیا، حالانکہ اس وقت وہ خود بھی انگریز کے وظیفہ خوار تھے۔ جنگ آزادی ناکام ہوئی اور مغل سلطنت کا پتہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو گیا۔